معاشرے کتنی جگہ ہے۔ MSc جینڈر اسٹڈیز اور M.Ed کی ڈگریاں بھی لاہور کی مبین سلیم کو معقول اجرت کے ساتھ ایک نوکری بھی نہیں دلوا سکی۔ جس اسکول میں ہفتے کے 6 دن روزانہ 7 گھنٹے خدمات کے عوض 12,000 روپے کی نوکری ملی، مگر وہاں بھی دیر سے اسکول پہنچنے یا چھٹی کرنے پر تنخواہ میں کٹوتی کا سامنا رہا۔ میں نے اتنا پڑھنے کے باوجود میں نے اسٹیچنگ بھی سیکھی۔ یہاں پہ اب میں جن کو بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو مجھے دیکھ کے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لکھ کے کیا کیا، جو آپ نے کیا آپ کس پوسٹ پہ بیٹھے ہو۔ یونائیٹڈ نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق پاکستان میں 70% نوجوان پڑھے لکھے ہیں، جن میں سے صرف 39% برسر روزگار ہیں، 2% کو روزگار کی تلاش ہے، جبکہ 57% کو ملازمت کی تلاش ہی نہیں۔ پشاور سے بہتر روزگار کی تلاش میں لاہور آنے والے شاجی رحمان ایک ایسے ہی گریجویٹ ہیں جو ملازمت پر مزدوری کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ سرکاری بھرتیوں کے نظام سے تنگ آ کر انہوں نے نوکری کی تلاش ہی چھوڑ دی ہے۔ اسکول کا KG سے لے کے 10 تک میں ٹاپر رہا۔ والد جو تھا وہ کمانے والا تھا، باقی سارے کھانے والے تھے، تو اتنی تنگ دستی میں محدود وسائل میں اس نے پھر بھی جو ہے نا مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے کچھ بنانا چاہتا تھا وہ، مگر اس کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔ سرکار کی جو ہے نا رائٹ ہے کہ وہ جو ہے نا ہمیں نوکری دے۔ فنانس اور MSc ایکچوریل سائنسز میں ڈبل MA کرنے والی سعدیہ زین کی تعلیمی اہلیت کا زیادہ ہونا نوکری حاصل کرنے کی راہ میں ایک رکاوٹ بن گیا ہے۔ وہ بعض جگہوں پر صنفی امتیاز کی شکایت بھی کرتی ہیں۔ PhD رہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھے MPhil پہ ہی یا MS پہ یہ کہہ دیا جائے اوور کوالیفائڈ ہے، پھر میں آگے کیا کروں گی بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے کہ سوچ بھی آتی ہے اور پھر لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ صرف ایک پیپر تھے جو میں نے اتنے سال اسٹرگل کی، وہ کیا تھی۔ ماہرین معاشیات کے مطابق پاکستان میں معاشی ترقی سب سے زیادہ سروسز سیکٹر میں ہوئی ہے، جس میں روزگار کی شرح بھی اطمینان بخش ہے، لیکن دیگر شعبوں میں گریجویٹس کی تعداد اور ملازمت کے مواقع میں خاصا فرق ہے۔ بعض ماہرین کی نظر میں بہتر روزگار نہ ملنے کی بنیادی وجہ یکساں تعلیمی نظام کی غیر موجودگی ہے۔ سائنٹیفک تھنکنگ، گلوبل پرسپیکٹو، یہ ساری چیزیں امپلائر مانگتا ہے، اور وہ صرف ہمارے وہ ایلیٹ سکولز وہ تو دے دیتے ہیں، لو پیڈ ٹیچرز، سلیبس جو ہے وہ پرمیٹیو ہے، ریلیجس ایجوکیشن پہ زیادہ زور ہے، ہسٹری آف پاکستان پہ زیادہ زور ہے، مگر سائنس پہ، سکلز پہ جو جابس دیتی ہیں ان پہ زور کم ہے۔ پھر بھی یہ پڑھ تو جاتے ہیں مگر جاب مارکیٹ ان کو اس لیول پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سک رہی، اسی لیے پھر وہ الٹیمیٹلی لیس پیڈ جابس میں جاتے ہیں۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت سے انکار نہیں، لیکن ماہرین کے مطابق تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش پاکستان کے نوجوانوں کا المیہ ہے۔ انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ نوکری کے برعکس بڑھتی ہوئی عالمی منڈی میں خود کو منوائیں۔ اس کے علاوہ حکومتی سطح پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ لیبر فورس سروے کے مطابق پاکستان میں دنیا کا 9واں بڑا مزدور طبقہ ہے، جس کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے کامیاب جوان پروگرام کے نام سے قرضہ اسکیم متعارف کرائی گئی ہے، جس کے تحت 2900 نوجوانوں میں 1 ارب سے زائد کے قرضے تقسیم ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 7500 درخواستیں منظور کی جا چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اسکیم چند لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن بڑی سطح پر بے روزگاری کا حل نہیں ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔